اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 36، آیت نمبر 37، آیت نمبر 38، آیت نمبر 39۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اعراض کرتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ ان کو راہ حق سے روکتے رہتے ہیں اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، پس کیا ہی برا ساتھی تھا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور جب کہ تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تم کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ بہت اہم تشریح اس کی مختصر سن لیجیے۔ وہ شیطان اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جو مرد اور عورت اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں تو ان کا دوست کون؟ یوں کہا شیطان۔ وہ شیطان اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے کا ساتھی بن جاتا ہے، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا اور نیکیوں سے روکتا ہے، یا انسان خود ہی اس شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا، پکی دوستی ہو جاتی ہے دونوں کی آپس میں، بلکہ تمام معاملات میں اسی کی پیروی اور اس کے تمام وسوسوں میں انسان اس کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ شیطان ان کے حق کے راستے کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور اس سے انہیں روکتے ہیں اور انہیں برابر سمجھاتے رہتے ہیں، تم حق پر ہو، تم حق پر ہو، حالانکہ نہ حق پر ہے انسان، لیکن شیطان خود مشورے دیتا ہے، تم حق پر ہو، تم حق پر ہو، حتیٰ کہ وہ واقعی اپنے بارے میں یہی گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، یا کافر شیطانوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور ان کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل فتح القدیر میں موجود ہے۔ نصیحت سے اعراض کرنا یہ ہے کہ آدمی حقیقت کا اعتراف نہ کرے، خدائی حقیقت اس کے سامنے ایسے دلائل کے ساتھ آئے جس کا وہ انکار نہ کر سکتا ہو، مگر وہ اپنی مصلحتوں کے تحفظ کے خاطر اس کو نظر انداز کرے۔ ایسا شخص اپنے موقف کو درست کر ثابت کرنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب کہ شیطان کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر مسلط ہو جائے اور اس کی عقل کو غلط رخ پر دوڑانے لگے۔ فرضی توجیہات میں مشغول کر کے شیطان اس کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ تم حق پر ہو، تم حق پر ہو، تم حق پر ہو۔ یہ فریب صرف اس وقت ٹوٹتا ہے جب کہ آدمی کی موت آتی ہے اور وہ خدا کے سامنے آخری حساب کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ اس کو اپنا دوست اور ساتھی بنا لیتا ہے جو اس کے جھوٹ کی تائید کرے، مگر آخرت میں وہ ایسے تمام ساتھیوں پر لعنت کرے گا۔ وہ چاہے گا کہ وہ اس سے اتنا دور ہو جائیں کہ وہ ان کی شکل دیکھیں اور نہ ان کی آواز سنیں۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی مکاریوں سے
ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔